السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک۔ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اولیاء کرام، ان کا وجود مسعود اس کائنات کے لیے سراپے رحمت ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے جب کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کا ارادہ ہوتا ہے، فرشتے عذاب الہی لے کر آتے ہیں۔ جب بستی کے قریب آتے ہیں تو وہاں کسی کونے میں کوئی اللہ والا اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے بھیجے ہوئے عذاب کو واپس فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ مقدس ہستیاں کہ جن کی برکت اور رحمت سے اللہ تعالیٰ عذاب کو دور کر دیتا ہے، آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، اللہ ذوالجلال ہمارے سینے ان کی محبت سے منور فرمائے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے۔ ایک دیہاتی آیا، اس نے عجب رنگ کا کوئی کپڑا پہنا ہوا تھا۔ تو اب وہ آیا، کہنے لگا، آپ تو یوں چاہتے ہیں کہ ہر شاہ سوار کو نیچا کر دیں اور ہر بکریاں چرانے والے کو اونچا کر دیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں کسی کو نیچا کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ جو جانی دشمن بھی تھے ان سے بھی کہا، آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ دنیا جانتی ہے جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گیا وہ اتنا اونچا ہوا کہ اس کی اونچائی کو عام آدمی کیا اندازہ لگا سکتا ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کیا خوبی تھی؟ ایک ہی خوبی کہ وہ دامن مصطفیٰ سے چمٹ گئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے لپٹ گئے، یوں لپٹے کہ پھر زندگی گئی، وہ دامن ان سے چھوٹا نہیں۔ اب پھر اللہ نے اتنا بلند کر دیا کہ جب حضرت صدیق اکبر نے انہیں لے کر آزاد کیا تو فاروق اعظم جیسا جلیل القدر صحابی، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو فاروق ہوتا، عمر ہوتا، اس جلیل القدر صحابی حضرت عمر امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابو بکر سیدنا آتاک سیدنا، ابو بکر ہمارے سردار ہیں، انہوں نے ہمارے سردار کو آزاد کر دیا ہے۔
تو گویا وہ بلال کو بھی سردار کہہ رہے ہیں، حالانکہ بلال میں ظاہری ایسی کوئی خوبی نہیں، ان میں ایک ہی خوبی ہے کہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے لپٹ گئے ہیں۔ ہاں، جو آقا کے دامن سے لپٹ جاتا ہے کچھ نہ ہوتے ہوئے بھی بہت کچھ ہو جاتا ہے، اور اس بلندی پہ پہنچ جاتا ہے کہ انسان اس کا تصور کیا کر سکتا ہے۔ حضرات اولیاء کرام بزرگان دین، ان کے پاس کیا خصوصیت ہے؟ ان کے پاس ایک ہی خصوصیت ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے لپٹ گئے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن رحمت سے لپٹ گئے ہیں۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اوڑھنا بچھونا سب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگا ہوا ہے، اور جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں رنگا ہوا ہو اور جس پر آپ کی سنت کی چھاپ نظر آ رہی ہو، وہ جہاں بھی جائے گا محروم نہیں رہے گا، بلکہ جہاں جائے گا اس علاقے کو بھی منور کر دے گا۔ اس کی تائید کرنے والا اللہ ہے، اس کی نصرت کرنے والے اللہ کے حکم سے اس کے فرشتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو ان بزرگان دین سے نسبتیں وابستہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس دیہاتی سے یہ بات سنی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جبے سے پکڑ کے، اس کپڑے سے پکڑ کے ذرا کھینچا، فرمایا یہ ایسا میں لباس دیکھ رہا ہوں جو کوئی دانا تو نہیں پہنتا، کہاں سے آئے ہو، کیسی باتیں کر رہے ہو؟ پھر فرمایا سنو میرا دین کیا ہے، ایمان کیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم کیا دی ہے۔ فرمایا سنو ان نبی اللہ نوحن، اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام جب ان کی وفات کا وقت آیا تو اپنے بیٹے سے کہا، بیٹا میں تمہیں کچھ وصیت کرنے لگا ہوں، ذرا غور سے سننا، بیٹا کچھ وصیت کرنے لگا ہوں، غور سے سننا، میں تمہیں دو چیزوں کا حکم دیتا ہوں، دو سے منع کرتا ہوں۔ ایک تجھے حکم یہ دیتا ہوں آمرک بلا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرنا، کلمہ طیبہ پڑھنا۔ کیوں؟ اگر ساتوں آسمان اور زمین ایک حلقہ بن جائیں، انہیں ایک طرف رکھ دیا جائے اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ بھاری ہو جاتا ہے۔ ہم زمین کی کتنی چیزیں ان کا وزن نہیں کر سکتے، زمین و آسمان اکٹھے ہو جائیں اور ان کو کسی ترازو پہ رکھ دیا جائے اور دوسری طرف صرف لکھا جائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب یہ رکھا جائے گا تو وہ دوسری طرف رکھا ہوا کلمہ طیبہ اس سے بھاری ہو جائے گا۔ تو ہمیں اس کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے۔ جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ۔ ایمان کبھی اس میں وہ روشنی وہ چمک نہیں رہتی، گناہوں کی وجہ سے ایمان کی چمک کبھی دھندلا جاتی ہے۔ اے اہل ایمان، جب ایسا آئے تو اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو نورانی بنانے کے لیے لا الہ الا اللہ کا ورد کیا کرو۔ ہاں، جو کلمہ طیبہ کا ورد کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو ہرا بھرا کر دیا کرتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے سے وصیت کرتے فرماتے، بیٹا اگر ساتوں آسمانوں اور زمین ایک طرف رکھ دیے جائیں اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ اس کی ضرب لگا دی جائے تو لا الہ الا اللہ کی ضرب سے ساتوں زمین و آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ یہ کلمہ طیبہ جہاں بھاری ہے، جہاں عزت والا ہے، وہاں قوت و طاقت والا بھی ہے۔ اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ انسان گناہ لے آئے، گناہوں کے انبار لے آئے، ایک مرتبہ کہہ دے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔
गुनाह इतने तो नहीं होते कि जमीन पे रखे आसमान तक चले जाएं, आसमानों से बढ़ जाएं। आखिर गुनाह नीचे ही है, इंसान है, कितने गुनाह करेगा। लेकिन अगर एक दिन भी खलूस दिल से कलमा तैयबा पढ़ता है, अल्लाह ताला उसकी जिंदगी भर के गुनाहों को माफ फरमा देता है। तो आइए इस कलमा तैयबा से मोहब्बत करते हैं। बुजुर्गान दीन ने इसी कलमा तैयबा का दर्स दिया, इसी से मोहब्बत की, इसी का आगे प्रचार किया है। तो आइए इसका विर्द करते हैं, खुद पढ़ते हैं, अपनी औलाद को बताते हैं कि बेटा ये कलमा तैयबा पढ़ते हैं, आसमानों जमीन एक तरफ रख दिए जाएं, ये कलमा तैयबा एक तरफ रख दिया जाए, ये कलमा भारी हो जाता है, आसमानों जमीन मद्दे मुकाबिल आ जाए, इस कलमा तैयबा की एक ज़रब लगा दी जाए, वो एक ज़रब आसमानों जमीन के टुकड़े टुकड़े कर देती है। तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें नेमत दी है, ये कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा अल्लाह ताला हम सब को इसकी तौफीक अता फरमाए। फिर इरशाद फरमाया व सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही फ़इन्नहा सलातु कुल्लि शै। हर चीज की नमाज है। हम पढ़ते हैं नमाज, हमारी नमाज है, रुकू में भी जाते हैं, सजदे में जाते हैं, बाकी कायनात की हर चीज की नमाज क्या है? सुबहानल्लाह व बिहम्दिही इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही। कायनात की हर चीज अल्लाह की हमद के साथ उसकी तस्बीह करती है। तो कायनात की हर चीज तस्बीह करती है, उसकी हमद के साथ करती है, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही का विर्द करती है। ये ऐसी चीज है कि जमीन और आसमान की हर चीज की ये नमाज है। व बिहा युरज़क़ु कुल्लु शै। और अल्लाह फरमाता है इसी वजह से हर चीज को रिज़्क़ दिया जाता है। रिज़्क़ सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही। हाँ, जिसको रिज़्क़ की तंगी हो ये पढ़े। अल्लाह का वादा है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वादा है, रिज़्क़ मिलता है, इससे उसको कुशादगी मिल जाती है। आइए ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके हैं, इन पर अमल करते हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं, इन पर अमल करते हैं। इरशाद पर अमल तो कीजिए, खलूस दिल से कीजिए। हाँ, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद पर खलूस दिल से अमल करेगा, इंशाअल्लाह वक्त दूर नहीं है जब उसके लिए अल्लाह ताला अपनी रहमत के दरवाजे खोल देगा। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं। फिर फरमाया मैं तुम्हें शिर्क से मना करता हूं और मैं तुम्हें तकब्बुर से मना करता हूं। या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, हमने शिर्क तो पहचान लिया, ये तो हमें मालूम है, किसी बुत को सजदा नहीं करना, किसी बुत को इलाह नहीं मानना, किसी को अल्लाह के अलावा किसी को इलाह नहीं मानना। ये तकब्बुर क्या होता है? अर्ज की या रसूल अल्लाह, किसी के पास अच्छे कपड़े हैं वो पहन लेता है, क्या ये तकब्बुर है? भाई आपके पास 5-10 जोड़े हैं और आप किसी महफिल में जाना चाहते, अच्छा सा कोई जोड़ा निकाल लेते हैं, क्या इसका नाम तकब्बुर है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, इसे तकब्बुर नहीं कहते। या नबी अल्लाह, किसी के पास 2 जूते हैं, एक अच्छा है, एक दूसरा कहीं निकलने लगा तो अच्छा जूता पहन लिया, क्या इसका नाम तकब्बुर है? फरमाया नहीं, इसका नाम भी तकब्बुर नहीं है। उस वक्त जूते में तस्मे होते तो वो बड़ा आला शुमार होता था। या रसूल अगर उसके 2 तस्मे भी हो, फरमाया 2 तस्मे भी हो तो जूता पहनना तकब्बुर नहीं। या नबी अल्लाह, किसी के पास सवारी है, अच्छी सवारी वो निकालता है जानने के लिए, तो सवारी पर बैठता है, क्या बैठना तकब्बुर है? सवारी पर बैठना तकब्बुर है? फरमाया नहीं, ये भी तकब्बुर नहीं। अच्छे कपड़े पहनना तकब्बुर नहीं, अच्छा जूता पहनना तकब्बुर नहीं, अच्छी सवारी पे बैठना तकब्बुर नहीं। किसी के दोस्त हैं और वो ये चाहता है जब मैं दोस्तों के पास जाऊं तो दोस्त सारे मेरे इर्द गिर्द आके जमा हो जाएं, या नबी अल्लाह, क्या इसका नाम तकब्बुर है? भाई होता है इंसान के, होते 5-10 दोस्त हैं, मैं जाऊं तो यार मुझे अच्छे तरीके से मिले, खैर खैरियत पूछें, वो एक मजलिस में मुझे नुमाया जगह मिल जाए, क्या इसका नाम तकब्बुर है? फरमाया नहीं, इसका नाम भी तकब्बुर नहीं है। अच्छी जगह मिल जाए इसका नाम भी तकब्बुर नहीं, अच्छे कपड़े पहन ले ये भी तकब्बुर नहीं, अच्छा जूता पहना ये भी तकब्बुर नहीं, और अच्छी सवारी पे बैठे तकब्बुर नहीं। फिर तकब्बुर है क्या?
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبر صفح الحق، حق کو جو سچی بات ہے جو دین اسلام ہے اس کو نہ سمجھنا اور اس کے سمجھنے میں بے وقوفی کا اظہار کر دینا۔ انسان باقی معاملات تو بڑے طے کرتا ہے، بڑے اچھے معاملات طے کرتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، معاملات طے کرتا ہے، بڑیاں دکانیں چلاتا ہے، اس کا یہ کام ہے، اس کے پاس گاڑیاں ہیں، نوکر چاکر ہے، سب کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ ہے، لیکن جب دین کی معاملہ آ جائے تو پھر بولا سا بنے دے مجھے تو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا، میں یہ تکبر ہے۔ ہم دین کو وہ اہمیت نہیں دیتے جو کسی دینی چاہیے۔ ہم جب بھی کوئی بات ہو باتیں باقی ساری کریں گے، جب دین کا مسئلہ آ جائے گا یہ تو مولویوں کی بات ہے۔ ابھی مولویوں کی باتیں نہیں، دین مولویوں کا نہیں ہے، دین اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جنہوں نے تجارت بھی کی ہے، جنہوں نے بکریاں بھی چلائی ہیں، جنہوں نے معاملات بھی طے کیے ہیں، جنہوں نے سپہ سالاری بھی کی ہے اور جنہوں نے حکومت بھی کی ہے، دین ان کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو دین کے بارے میں نادان نہیں بنتے، بے وقوف نہیں بنتے، دین کے بارے میں عقل مند بنتے۔ اور فرمایا پھر دوسرا وغمس الناس، لوگوں کو حقیر جاننا، یہ کسی کام کا نہیں، یہ فلاں برادری کا، یہ فلاں کا، میرا اس سے میں ذرا اونچا ہوں، نہیں۔ کلکم من آدم و آدم من تراب، سب کے سب اللہ نے مٹی سے پیدا کیے ہیں اور آدم سے پیدا کی، آدم کو اللہ نے خاک سے پیدا کیا ہے۔ اگر اللہ تمہیں ادھر پیدا کر دیتا کیا کر لیتے؟ اگر اللہ نے تمہیں کسی عزت والی جگہ پہ پیدا کیا تو شکر کرو، کسی کے بارے میں نازیبا ذہن میں بات نہیں لاتے، یہ مجھ سے کم تر ہے، نہیں، سب کو اچھا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کے سب سے اچھا، دوسروں کو اپنے آپ سے اچھا سمجھتے ہیں۔ جو ایسا سمجھتا تکبر اس کے نزدیک نہیں جاتا۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تکبر نہیں کرنا، غرور نہیں کرنا، یہ غرور نیکیوں کو مٹا دیتا ہے۔ انسان نمازیں پڑھتا رہے، حضور رکھتا رہے، تکبر کر لے، بھئی میں بڑا ہوں، گیا بڑا ہی